اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کا کروڑوں کروڑوں احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں علم حاصل کرنے کی نسبت، دین کو، قرآن مجید کو جاننے کی نسبت یہاں پر لا کر جوڑا ہے۔ اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، الحمدللہ۔ تو پچھلی بار کی جتنی بھی آیتیں ہم نے کمپلیٹ کی تھی بہنوں، اس کو ریویژن کرتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے۔ بتائیے کون سی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، کس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ اور کون سی قوم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم؟ بنی اسرائیل، الحمدللہ۔ جی جی الحمدللہ۔ تو پچھلی بار آیت نمبر 62 میں ہم نے جانا تھا بہنوں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ہادو کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ یہود کو، ویری گڈ، الحمدللہ۔ اور نصارہ کسے کہتے ہیں؟ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو، جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں نا بہنوں، انہیں نصارہ کہتے ہیں۔ اور سابی کون تھے؟ سابی بتائیے۔ ہاں نصارہ۔ اور سابی، جو سابی تھے بہنوں، وہ کون سے نبی کی قوم تھی بتائیے؟ سابی سابی جو تھے بہنوں، یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ دیکھیے جو یہودی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، ہاں۔ جو نصرانی تھے، نصارہ تھے، ان کے نبی کون تھے بہنوں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور جو سابی تھے، آواز بہت بریک ہو رہی ہے۔ جی الحمدللہ۔ اب آ رہی ہے بہنوں کلیئر؟ الحمدللہ، پہلے بریک ہو رہی تھی، اب آ رہی برابر۔ ہاں، جو سابی ہوتے ہیں بہنوں، وہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں سابی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیے، عرب میں بہنوں جب کوئی بھی شخص اپنا دین چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں آتا تھا تو وہ لوگ وہاں پہ اسے کیا کہتے تھے؟ سابی کہتے تھے۔ صحابہ نہیں بہنوں، سابی ٹھیک ہے جی جی، سابی۔ دیکھیے آیت میں وہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، مسلمان، یہودی، عیسائی اور سابی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر ایک سیکنڈ اپنے میوٹ پر دھیان دیجیے بہنوں۔ ایک سیکنڈ بہنوں، میں تھوڑا نیٹ ورک میں آ جاتی ہوں۔ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بہت۔ اچھا ایک سیکنڈ نا بہنوں، ایک سیکنڈ، میں تھوڑا نیٹ ورک چینج کر لیتی ہوں۔
اب آ رہی ہے بہنوں میری آواز؟ کلیئر ہے؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. تو بہنوں سابی میں بتا رہی تھی آپ کو سابی کے بارے میں. ہاں جو یحییٰ علیہ السلام ہیں ٹھیک ہے، ان کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ سابی کہتے ہیں. جی اور عرب میں جو بھی انسان اپنے دین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں آ جاتا تھا اسے بھی یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سابی کہتے تھے. شادی کرتے تھے. الحمدللہ. جی ایک سیکنڈ بہنوں تھوڑا میوٹ پر دھیان دیں. جی تو اللہ پاک آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں بہنوں کہ بے شک مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سابی ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی قوم سے آپ کا تعلق ہو، لیکن قیامت کے دن کون کامیاب ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان تو لائیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں کیا کریں گے؟ نیک عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ ہی خوف ہوگا، ٹھیک ہے. بس ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. ایک اسپیسیفک کسی قوم سے تعلق رکھنا یا پھر ایک کسی گروہ سے تعلق رکھنا یہ دلیل نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے آج کل امت مسلمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس چیز کی توڑ اس آیت میں بتائی گئی ہے بہنوں کہ کسی خاص، بھلے ہی آپ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا سابی ہو، کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ نے ایمان تو لایا ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ عمل صالح نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 63 میں دیکھیے بہنوں، یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا بتائیے. کون سے پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ بتائیے. جی جی الحمدللہ. کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھڑا کیا تھا بہنوں، اور ان سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تورات، ٹھیک ہے، اس پر کیا کرو؟ اس کو مضبوطی سے تھامو، ٹھیک ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اسے سیکھو، اسے پڑھو، اسے یاد رکھو. کیوں رکھو؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ اور تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس سے یہاں پر پتہ چلا تھا بہنوں ہمیں کہ بس کسی چیز کو سیکھ لینا، سمجھ لینا، یاد رکھنا کافی نہیں ہے. جب اس پر عمل کرنے کا موقع آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سمجھیے غیبت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا، ہم نے اپنے دماغ میں اس کو محفوظ کر لیا بہنوں، ٹھیک ہے، کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے الحمدللہ. لیکن جب ہماری زندگی میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شادی وغیرہ میں ہم چلے گئے اور ہمارے سامنے غیبت ہو رہی ہے مثال کے طور پر، تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں، ہم اسے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا پھر اس چیز کو وہاں پر روک دیتے ہیں. وہاں پر ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کر کیا کہہ رہے ہیں بہنوں کہ بس تم نے کیا کرنا ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے اور اس پر تم نے عمل کرنا ہے. اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. اور اس کے بعد کیا ہوا بہنوں؟ لیکن تم اس کے بعد پھر گئے. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کیا، انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد بھی کیا ہو گیا؟ یہ پھر گئے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا ہو جاتے؟ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. ہم نے ان کی ہسٹری میں بار بار پڑھا بہنوں، بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بار بار معاف کر کے موقع دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اصحاب سبت کے بارے میں پڑھا تھا بہنوں، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن والوں کے بارے میں. کیا کیا تھا انہوں نے؟ بتائیے، کون بتائے گا کیا کیا تھا؟ جی الحمدللہ. جی ان کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا. ہفتے کا دن مقدس رکھا ہوا تھا نا، اس دن بس انہیں عبادت ہی کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن ان کی آزمائش کے لیے کیا ہوتا تھا؟ ہفتے کے دن جو سمندر میں مچھلیاں تھیں نا وہ ابھر کر باہر آتی تھیں. تو ان لوگوں نے کیا دماغ لگایا بہنوں کہ جمعہ کے دن ہی یہ لوگ رات میں کیا کر دیتے تھے؟ جال بچھا دیتے تھے، ٹھیک ہے.
اور ہفتے کے دن دیکھنے کے طور پر تو کوئی کام نہیں کرتے، اور اتوار کو جا کر پھر وہ پورا جالا نکال لیتے تھے جس میں ساری مچھلیاں جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف سے انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا، تو اس کے نتیجے میں ان پر کون سا عذاب آیا تھا بہنوں بتائیے؟ بندر بندر والا بازی بندر بن گئے تھے، بندر بن گئے تھے، جی وہ ذلیل بندر انسانوں بن کو گئے تھے. سب بندر بنائے گئے تھے. بندر بن گئے پورے. جی الحمدللہ. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا بہنوں؟ بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں بھی 3 گروہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بہنوں. ایک تو وہ تھا جنہوں نے کھلا کھلا گناہ کیا، ایک وہ تھا جنہوں نے روکا تھا ان کو یہ کام کرنے سے، اور ایک وہ تھا جنہوں نے کیا کیا، نہ ہی روکا نہ ہی اس میں حصہ لیا، دور رہ کر ان لوگوں نے تماشا دیکھا تھا، ٹھیک ہے. تو آج ہم بھی ہماری زندگی میں ایسے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم گناہ میں انوالو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی حد تک روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے بہنوں، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، دور رہ کر تماشا دیکھتے ہیں، نہ ہی روکتے ہیں، نہ ہی دل میں برا جانتے ہیں، نہ ہی زبان سے کچھ کہتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں بننا، ٹھیک ہے. سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے بہنوں کہ ہم کسی غلط چیز کو دیکھیں اور اس کو دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے. کم سے کم ہم اتنا تو کریں گے اگر ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں گے، ٹھیک ہے. نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے، زبان سے روکنے کی کوشش کریں گے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم اس کو دل میں برا جانیں گے، برائی کو برائی سمجھیں گے، اس کو نارملائز نہیں کریں گے بہنوں کہ ہاں چلو آج کے کل کے زمانے میں تو یہ سب چل ہی رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں سمجھیں گے. ہم کیا کریں گے، اس کو دل میں برا جانیں گے. الحمدللہ. تو آج کی دیکھیے بہنوں آیتیں ہماری آیت نمبر 66 سے ہے الحمدللہ. اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت کا، ٹھیک ہے. جو ہم نے واقعہ پچھلی بار پڑھا بہنوں سبت کا، ٹھیک ہے، ہفتے والوں کے بارے میں، ہاں. تو اس سبت کے دین کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، یعنی ایسا واقعہ جسے دوسرے سبق حاصل کریں. اور کس کے لیے عبرت بنایا بہنوں؟ ان کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے، جو ان کے سامنے تھے، اور جو آگے آنے والی نسلیں تھیں، ٹھیک ہے. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس واقعے کو عبرت بنا دیا. تو ہم نے اس واقعے کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، سبق اور یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں بنایا. دیکھیے بہنوں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس میں وعظ اور نصیحت رکھی ہے. یعنی متقی جو لوگ ہوتے ہیں نا بہنوں، مطلب بظاہر دیکھنے کے لیے تو یہ اس میں سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کون کریں گے؟ متقی لوگ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے. سب لوگ حاصل نہیں کریں گے بہنوں نصیحت اور عبرت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے نصیحت، اس سے فائدہ کون حاصل کریں گے؟ متقی لوگ. اور متقی کون ہوتا ہے بہنوں؟ جس کے اندر کیا ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر کانشیسنس ہوتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا. تو بہنوں یہاں پر کیا ہوا تھا، جو اصحاب سبت تھے وہ لوگوں کو کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. تو جب ہم ایسے واقعے کو سنتے ہیں بہنوں، ہاں، تو جو مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے بہنوں، تو ایسے واقعے کو سننے کے بعد نا اس کا دل بیٹھ جاتا ہے بہنوں. مطلب ایسا لگتا ہے نا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی بڑی سخت چیز ہے. ہاں، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا بہنوں، اس کا دل دہل جاتا ہے ایسے واقعے کو سن کر. لیکن جو غافل دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، وہ ایسے قصے پڑھتے رہتے ہیں بہنوں اور بس گزر جاتے ہیں، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ قصے نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، بس ایک کہانی کے طور پر نہیں ہے بہنوں، انٹرٹینمنٹ کہانی کے طور پر نہیں ہے. یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج ہمیں بتایا بہنوں. یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت تھا اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، یہ نصیحت ہے. تو عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہنوں اس زمانے میں پوچھا گیا کہ یہ جو بندر اور خنزیر ہے، جو آج کل ہم وہاں پر انہیں نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ قوم کی نسلیں ہیں جو آگے بڑھی ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتے ہیں نا تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آج کل جو بندر خنزیر ہیں کیا وہ انہی کی نسل میں سے ہے، بنی اسرائیل کی نسل ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل نہیں.
اور جو بندر اور خنزیر ہے وہ دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ قوم جنرل نالج کا سوال ہمیں آتا ہے نا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان سے بندر بنا دیا تھا، تو شاید آج کل کی جو بندر ہے وغیرہ وہ سب انہی کی نسل میں سے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر شکل کو مسخ کرنے کا عذاب نازل کرتے ہیں نا تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیے بہنوں، آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. اب دیکھیے بہنوں، یہاں پر ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور ایک کے بعد ایک کیسے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پیٹرن بن گئے ہیں بہنوں، ہے نا. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں. اب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم مذاق کیوں نظر آیا بہنوں؟ انہیں تو بظاہر ایک حکم دیا گیا تھا کہ تم کیا کرو، گائے کو ذبح کر دو، لیکن ان لوگوں کو اس حکم میں مذاق نظر آیا بہنوں. تو اس کی وجہ کیا تھی بہنوں؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا بہنوں، یہ مصر کے لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے. ٹھیک ہے، فرعون کے ادھر تو مصر میں یہ لوگ بہت لمبے عرصے تک رہے تھے. اور جو مصری قوم تھی نا بہنوں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گائے کی پوجا کرتے تھے. گائے ان کے لیے کیا تھی؟ ایک دیوتا کی حیثیت رکھتی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ گائے ذبح کرو تو ان کے دل میں جو غلامی کے اثرات تھے نا وہ ابھی باقی تھے بہنوں، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے؟ غلام قوم تھی نا. تو مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی کیا تھی؟ وہ گائے کی عقیدت آ گئی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ یہ تو ایسا لگتا ہے سن کے جیسے تم ہم سے کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو. ان کی عقل کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی بہنوں. حالانکہ انہوں نے سارے معجزے دیکھ لیے، سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا انہوں نے، اللہ نے انہیں فرعون سے نجات دلائی. ٹھیک ہے، ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، من و سلوہ نازل کیا، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا. یہ جو چیزیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، عطا کی. لیکن پھر بھی بہنوں ان کے دل میں کیا تھی؟ وہ ایک عقیدت تھی گائے کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا نظر آیا؟ مذاق نظر آیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے بہنوں یہاں پر بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. اور یہاں پر جاہل سے مراد ہے بہنوں بے وقوف لوگ. تو میں بے وقوف نہیں ہوں کہ میں کیا کروں؟ مذاق بناؤں. تو بہنوں جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، وہ جب تبلیغ کرتے ہیں نا بہنوں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہ اپنی قوم کا مذاق نہیں اڑایا کرتے. ٹھیک ہے، وہ اپنے قوم کے لیے بے انتہا خیر خواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے انہیں کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی بہنوں ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ جب ہم دین کا کام کریں نا تو اس میں بھی کیا کریں؟ سنجیدگی اختیار کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دین کا کام ہے نا یہ کوئی کھیل تماشا، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دین کی بات کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر پتہ چلتا ہے بہنوں کہ جو شخص دین کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائے. کیونکہ بہنوں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں نا. اب آپ قرآن کی کلاسز میں جوائن ہوئی ہیں الحمدللہ، آپ بھی عالم ہیں اب الحمدللہ. علم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہیں آپ عالم ہیں، آپ سیکھیں گی. آپ کوئی بھی آیت ہو آپ کو سمجھ میں آئی اور آپ آگے لوگوں کو سکھائیں گی نا تو سوال جواب ہوں گے، تو آپ بھی کیا ہے؟ ایک عالم ہے. آپ بھی کیا ہے؟ ایک ٹیچر بن گئی نا. تو جب سوال پوچھیں گے سامنے کے لوگ تو ہر انسان کی مینٹیلٹی الگ ہوتی ہے نا، ہر طرح کی سمجھ رکھنے والے لوگ آتے ہیں. تو کسی بھی استاد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کرے؟ اپنے شاگرد کا مذاق اڑائے. یعنی اگر جو اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کا سوال ایک بے وقوفانہ سوال بھی ہو، ٹھیک ہے،
جہالت پر مبنی ہو تو بھی ایک استاد کو یہ حق نہیں ہے بہنوں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کا کیا کرے، مذاق اڑائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ جاہل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کا مذاق اڑاتا ہے کوئی سوال پوچھنے کی بنا پر تو وہ کیا ہے، جاہل ہے۔ کیونکہ کسی عالم کو یہ زیب نہیں دیتا بہنوں کہ وہ علم کے لیے آنے والوں کا کیا کرے، مذاق اڑائے یا ان کے کسی بھی طریقے پر ہنسے۔ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، وہ سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ٹیچر کو، ایک عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، مذاق اڑائے سامنے والے کا۔ تو چاہے اگر کوئی بچہ سوال کرے، چاہے کوئی بے علم شخص سوال کرے، چاہے کوئی ناسمجھ سوال کرے، انتہائی بے وقوفانہ ہی سوال کیوں نہ ہو بہنوں، تب بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ اس وقت سنجیدگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ کسی شخص کے سوال کے موقع پر ہنسنا بذات خود کیا ہے، ایک بے وقوفی کی علامت ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہل ہونے سے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ہنسی مذاق نہیں کیا بہنوں، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کیا ہوتے ہیں، اپنے قوم کے لیے بہت بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دین کے کام کرتے وقت نا بہنوں ہمیں ہمیشہ سنجیدہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں ہنسی مذاق نہیں کرنا، کیونکہ ہنسی مذاق وغیرہ ایسی چیزیں کرنے سے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے بہنوں، جہاں پر ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہے، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے بہنوں، ہلکی ہو جاتی ہے۔ نصیحت لینا ہے ہم نے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، تو ہنسی مذاق کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اس وقت وہاں پر وہ چیز ہلکی ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے کیا سمجھ میں آیا کہ دین کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دم سیریسلی لینا ہے بہنوں، ایک ہنسی مذاق میں، ایک فن میں نہیں لینا بہنوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، سیریسلی لینا ہے۔ تو ان کو کیا لگا، یہ اللہ کا حکم کیا لگا، بنی اسرائیل کو مذاق لگا بہنوں۔ اور آیت نمبر 68 میں دیکھیے بہنوں، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ اب بہنوں چاہیے تو یہ تھا کہ سیدھا سیدھا وہ کیا کر لیتے، گائے ذبح کر لیتے، کوئی اس میں وہ ہی نہیں تھا بہنوں، پوائنٹ ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہاں پر حجت بازی شروع کر دی بہنوں، سوال پر سوال، کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ٹھیک ہے، خود دعا نہیں کرتے تھے بہنوں، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ تو یہاں پر کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے، بالکل کھول کر بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کیا ہو، نہ ہی وہ بوڑھی ہو، نہ ہی وہ کیا ہو، بوڑھی ہو، اور نہ ہی ایک دم کم عمر کی ہو، ٹھیک ہے، جوان ہو، نوجوان ہو بہنوں، درمیانی عمر کی ہو، یعنی نہ ہی بہت بڑی ہو نہ ہی چھوٹی ہو، جوان ہو، نہ بوڑھی نہ ڈھیلی نہ کمزور نہ دبلی نہ پتلی، بلکہ کیا ہو، صحت مند ہو، ان سارے حالتوں کے بیچ میں درمیان کی ہو، اور کرو جو حکم دیے گئے ہو، یعنی جو کہا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا کرو، تم کرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل نے کیا کر دیا بہنوں، حجت بازی کرنا شروع کر دی۔ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ جاؤ گائے ذبح کرو، بار بار سوال کرنے لگے بہنوں یہ، کیونکہ کیا تھا بہنوں، ان کو اس حکم میں ٹال مٹول کرنا تھا، ٹھیک ہے، ٹال مٹول کرنا تھا، ان کو یہ حکم بجا لانا نہیں تھا۔ تو بہنوں سوالات کی کثرت عمل کرنے سے روک دیتی ہے، زیادہ بات کریں گے، زیادہ کلام کرنے کی کثرت کیا کر دیتی ہے، ہمیں عمل کرنے سے روک دیتی ہے، زیادہ باتیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پہلی بات تو سوالوں کی کثرت کرنے سے انسان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر سوال نہ بھی کیا جائے تو ویسے ہی اگر ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں نا بہنوں، تو وہ عمل کرنے میں ہماری کیا ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کبھی جب ہم ایک دم خاموش ہوتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں، ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، عموماً دیکھیے رمضان وغیرہ میں ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے نا بہنوں، پورا فوکس ہمارا کہاں ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، قرآن میں، نماز میں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس وقت ہماری نمازوں کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے،
لیکن جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں ہمارے، دیکھیے اس میں کیسا ہوتا ہے، ہمارا دھیان ہر طرف ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہمارا جو منہ ہوتا ہے وہ چالو ہوتا ہے بہنوں، ٹھیک ہے، باتیں باتیں باتیں، فون کال پر باتیں ہوتی ہیں، ہمارے آمنے سامنے باتیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہم کثرت کلام کر لیتے ہیں نا بہنوں کہ ہمارا جو نماز پڑھتے وقت دیکھیے آپ بہنوں، جتنی زیادہ ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ ساری باتیں نماز میں ہماری کیا ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ ہمارا جو دماغ ہے وہ چالو رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے بہنوں، ہماری جو نماز کی کوالٹی ہے وہ بالکل گر جاتی ہے، ہاں، یعنی عبادت کرنے میں کیا ہو گیا، وہ جو ہماری باتیں کرنے کی کثرت تھی نا، وہ کیا ہو گئی، حائل ہو گئی، ہاں، زیادہ ہو گئی الحمدللہ۔ تو کیا کریں گے بہنوں، کثرت کلام سے بچیں گے، اور بہنوں ایسے موقع پر تو بالکل نہیں بولیں گے جہاں پر ہمیں بولنے سے روکا گیا ہے، مثال کے طور پر جیسے نماز کے وقت، قرآن کی تلاوت سنتے وقت، اذان سنتے وقت، علم کی مجلسوں میں، یہ ایسے مواقع ہیں بہنوں جہاں انسان کو بات کرنے سے کیا کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ نماز میں تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو اگر نماز پڑھتے وقت اگر کوئی بولے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نا، قرآن سنتے وقت بھی جو بولے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے بہنوں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، غور سے سنو، تاکہ کیا کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے بہنوں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی نا تو ہم نے کیا کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ اور جب کوئی اذان کے وقت بولتا ہے بہنوں تو یہ اس کے انتہائی نہ سمجھ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اذان ہوتی ہے نا بہنوں تو وہ موقع ہوتا ہے جب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، ہاں، دعا مانگنے کا موقع ہوتا ہے بہنوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے بہنوں جب دعا کیا ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بہنوں۔ اور جو نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں نا بہنوں، وہ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے اس وقت نہ ہی خود خاموش بیٹھتے ہیں، نہ ہی سامنے والے کو خاموش بیٹھنے دیتے ہیں، ہاں، نہ ہی خود اذان کا جواب دیتے ہیں، نہ سامنے والے کو اذان کا جواب دینے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا بہنوں، ہم نے جب اذان ہو رہی ہو نا بہنوں تو بالکل خاموشی اختیار کر کے اذان کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کرنی ہے بہنوں۔ اور جمعہ کے خطبے کے وقت بھی دیکھیے بہنوں، آپ جب عمرہ یا حج کے لیے جائیں گی یا کہیں باہر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں یا انگلش میں خطبہ ہوتا ہے نا، تو سمجھ میں نہیں آتا نا، بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو، بعض لوگ بہنوں حرم میں بھی جا کر نا خطبے کے دوران باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ جو شخص جمعہ کے خطبے میں کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی اگر اتنا بھی کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، تو وہ بات بھی کیا ہے بہنوں، ایک لغو بات ہے، یعنی کسی اور کو آپ چپ کرانے کے لیے اسے کہہ رہی ہیں نا، وہ بات بھی لغو ہے۔ تو جب ہماری باتیں کرنے کی عادت بن جاتی ہے نا بہنوں تو ہم یہ سب بھول جاتے ہیں، یہ سارے موقع بھول جاتے ہیں، ہاں، ہمارے اندر شعور نہیں رہتا۔ تو کثرت سوال اور کثرت کلام یہ دونوں ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، تو انشاءاللہ ہم زیادہ باتیں کرنے سے، اور اسپیشلی یہ جو موقع بتائے گئے ہیں نا، نماز کے وقت، قرآن کی تلاوت کو سنتے وقت، اذان کے وقت، ہاں، علم کی مجلسوں میں ہم نے باتیں نہیں کرنی، کثرت کلام نہیں کرنا۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا بہنوں، یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اتنا سمپل سا حکم ہے کہ بس کیا کرو، گائے ذبح کر دو، لیکن ان کو یہ کرنا نہیں تھا، ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، باتیں کرنا شروع کر دی، حجت کرنا شروع کر دی کہ بتائیے وہ کیسی ہو۔ پہلے تو انہیں یہ حکم مذاق ہی لگا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس حکم کو سیریسلی نہیں لیا، پھر چلو اس کے بعد کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم کیا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ٹھیک ٹھیک بتلا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، ہاں، یعنی جو آسان سا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا بہنوں، مشکل کر دیا۔ آگے دیکھیے بہنوں، آیت نمبر 69 میں وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا، اور دیکھنے والوں کو اس کا رنگ جو ہے وہ خوش کرنے والا ہو۔ تو کہنے لگے اپنے رب سے جا کر سوال کرو کہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اب دیکھیے بہنوں، بظاہر دیکھنے پر یہ بھی کیا سوال ہے، اللہ نے ایک حکم دیا ہے آپ کو، اتنا سیریس حکم دیا ہے، اور اس پر یہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے جا کر دعا کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، ہاں، سیدھا گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو سیدھا گائے ذبح کر دیتے نا، اتنا اس کا رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہو، اتنا کیا پوچھنے کی ضرورت ہے نا۔
تو موسیٰ علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، گہرا ہو، ہاں، اور وہ دیکھنے والوں کو کیا کرتی ہو، خوش کرتی ہو، متاثر کرتی ہو، ہاں۔ اب دیکھیے کہ جتنا سوال کرتے جا رہے ہیں بہنوں، اتنا ہی ان کے لیے وہ حکم کو بجا لانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ سوال ہی اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ پرفیکٹ کام کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اچھے سے ادا کریں، اس لیے نہیں کر رہے تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ جو حکم دیا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کو ڈیلے کرے، اس میں تاخیر کرے، اس کو دیر سے کریں یا پھر نہ کریں۔ یہ ان کی نیت تھی بہنوں یہاں پر، اس لیے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، بار بار کیا کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے بہنوں، آپ ایک سیکنڈ میوٹ پر دھیان دیجیے بہنوں۔ اگر کوئی شرارتی بچہ ہے سمجھیے آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لا کر دو، تو وہ کیا کہتا ہے، اچھا پانی چاہیے، ٹھنڈا چاہیے یا گرم چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی لا کر دو۔ اچھا کانچ کی گلاس میں لا کر دوں یا اسٹیل کے گلاس میں لا کر دوں؟ آپ نے کہا کانچ کی گلاس میں لا کر دیجیے، ہاں۔ پھر میٹھا لاؤں یا کھارا لاؤں، یہ لاؤں یا وہ لاؤں؟ وہ 10-12 سوال اگر وہ ایسے کرنے لگے گا تو آپ کیا کہیں گے، بیٹا مت لا، میں جا کر خود لے کر آؤں گی، کہیں گے نا بہنوں؟ یہ اتنا سوال پوچھ رہا ہے، اس سے اچھا میں خود ہی لے کر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ اس بچے کو وہ کام کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا بھی مقصد یہی تھا بہنوں کہ کیا ہو جائے، اس کام سے کسی طریقے سے انہیں چھٹی مل جائے، کیونکہ ان کے دل میں کیا تھی، اس گائے کی عقیدت تھی، تو ان کو وہ کام نہیں کرنا تھا۔ تو کیا کر رہے تھے بہنوں، سوال پہ سوال، سوال پر سوال کر رہے تھے۔ اب آیت نمبر 70 میں دیکھیے بہنوں، وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے پوچھ کے آؤ، بیان کرو وہ کیسی ہو، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ گائے کیا ہے، ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے، ہاں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ اب بہنوں، جب کوئی انسان اللہ کا حکم سن کر عمل کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں بہنوں۔ قرآن پاک میں سورہ اللیل کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، درست بات کی، اس کو سچ مانا، تو ہم اس کے لیے آسانیوں کی طرف آسانی کر دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکی بھی ہم کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سنا اور اطاعت کی تو اس کے لیے کیا کر دیں گے، ہم نیکی کو آسان بنا دیں گے، اور جس نے نہیں مانا، جس نے نہیں ماننا چاہا، جھٹلایا، بے پرواہی برتی، اس کے لیے کیا ہے، ہم اس کے لیے مشکل راستہ نکالیں گے، اس کے لیے کیا کریں گے، ہم مشکل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے مشکل ہوگی بہنوں۔ تو ابھی ہوا کیا یہاں پر بہنوں، وہ جو گائے تھی ان کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو گئی، ان کے لیے وہ گائے ڈھونڈنا ہی مشکل ہو گئی، اتنے سوال کر لیے انہوں نے، تو ویسی گائے ملنا ان کے لیے کیا ہوگی بہنوں، مشکل ہو گئی۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس پر حجت بازی نہیں کرنی شروع کرنا ہے کہ ارے یہ حکم ہے تو اس پر ایسا کریں گے تو چلے گا، ویسا کریں گے تو چلے گا۔ حالانکہ بہت ساری حکومتیں ہیں بہنوں جو ایک دم ظاہری سامنے ہوتے ہیں، ایک دم صاف ہوتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں، اس پر حجت بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہم سنیں گے تو ویسے ہی اسے اطاعت کریں گے، اگر ویسا کریں گے بہنوں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کرنے میں ہمارے لیے کیا کریں گے، آسانی کر دیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب دیکھیے بہنوں آیت نمبر 71، آیت نمبر 71 میں دیکھیے بہنوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کرنے کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اب دیکھیے بہنوں کتنا مشکل ہو گیا ان کے لیے اس گائے کو ڈھونڈنا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ مزید ہمیں بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جو کمزور نہیں ہے، وہ کھیتوں میں ہل نہیں چلاتی، وہ کھیتوں کو پانی نہیں پلاتی، صحیح سلامت ہے، وہ ایک رنگ کی گائے ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کہنے لگے
کہ اب آپ نے حق کو واضح کر دیا، اب ہمیں پتہ چل گیا. یعنی اتنے بحث و مباحثے کے بعد، ٹھیک ہے، حالانکہ حق تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا نا بہنوں ان کو. انہیں کیا کہا گیا تھا کہ بس گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس کام کو اتنا مشکل کر دیا، اور لگتا نہیں تھا بہنوں کہ وہ یہ کام کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بہنوں کہ دین کے معاملے میں جو حکم سیدھا سادہ سمجھ میں آئے، جب پتہ چلے اسے کر لینا چاہیے. ہاں، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا بہنوں، یا تو وہ نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، یا پھر آسان کام بھی کیا ہو جائے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو نیکی کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی بہنوں. اور یہ لوگ دیر کیوں کر رہے تھے بہنوں؟ حجت بازی کر کے، ٹال مٹول کر کے، کیونکہ انہیں دل سے وہ کام کرنا نہیں تھا. حکم کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آپ کو پتہ چلے تو ہمارا طرز عمل ہو کہ ہم اسے جلدی جلدی کریں. ٹھیک ہے، اپنی رب کی بخشش کی طرف دیر نہ لگاؤ. ہاں، اور ایک جگہ آتا ہے بہنوں کہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہ بنو. ٹھیک ہے، السابقون السابقون، ہاں، آگے نکلنے والے ہی آگے نکلنے والے ہیں. نیکی کی کام کرنے میں ہمیشہ کیا کرنی ہے بہنوں؟ کوشش کرنی ہے، لیڈر بننے کی کوشش کرنی ہے. فالوورس نہیں بننا ہم نے کیا بننا ہے؟ لیڈر بننا ہے. ہاں، لیکن بہنوں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا اچھا چلو وہ کریں گے تو ہم کریں گے. ہاں، نیکی کے کام میں کیا کرنی ہے بہنوں؟ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرنی ہے. جیسے ہی کوئی موقع اللہ کی دین کے لیے کوئی کام کرنے کا ہمیں مل جاتا ہے نا بہنوں، تو اس میں کیا کرنی ہے؟ ہم نے دوڑ لگانی ہے. اللہ کا حکم سن کر ٹال مٹول نہیں کرنا. حدیث میں بھی آتا ہے بہنوں کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو. فتنوں کی وجہ سے سیاہ رات کی اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے. ٹھیک ہے، فتنے آنے والے ہیں بہنوں. اس سے پہلے کہ وہ فتنہ آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، نیکی کرنے میں دیر نہ کرو. جو بھی کرنے کا موقع ملے اس کو کیا کرو؟ کر گزرو، انتظار نہ کرو. ایک وقت ایسا آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور صبح کافر ہوگا، شام تک مومن ہو چکا ہوگا. یعنی اتنی تیزی سے لوگوں کے اندر کیا ہوں گی بہنوں؟ تبدیلیاں آئیں گی. اتنی تیزی سے حالات بدلیں گے. تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو ہم نے بیچنا نہیں ہے. اور بہنوں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اب جو بوڑھا انسان ہے بہنوں، اس کو قدر ہوگی نا جوانی کی. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، دولت مندی کو مفلسی سے پہلے، اور فراغت کو، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اس کی امپورٹنس کو سمجھو. آج جو بھی ہمارے پاس ہے بہنوں، اس کی ہم کیا کریں گے؟ قدر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں اس چیز کو لگائیں گے بہنوں. اور جو بہنوں آپ ایک بار پھر سے بولیے باجی. جی صحت کو، جی ایک بار پھر سے بولیے باجی. جی جوانی آپ کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو مفلسی سے پہلے، اور فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہنوں، نیکی کرنے میں سستی کون کرتا ہے؟ ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سستی ہوتی ہے نا بہنوں. تو نیکی کرنے میں سستی کون کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیکی کرنے میں سستی منافق کرتا ہے. کیا کرتا ہے بہنوں؟ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے آخر میں اٹھتا ہے. ہاں، بعض وقت ہمارے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ آیا ہوگا بہنوں. ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب سب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اجی چلو سب واش روم کو چلے جائیں گے، وضو کر کے آ جائیں گے، تو سب سے لاسٹ میں جاؤں گی. ہاں، اس کے بعد میں جاؤں گی. تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں بہنوں، ہے نا. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا بہنوں کہ ہمیں دوسروں کا کنسرن ہوتا ہے کہ سب لوگ کر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے. نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک سستی ہوتی ہے، ٹال مٹول ہوتا ہے بہنوں. تو یہ منافقت کی صفت ہے بہنوں، منافقین کی صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز میں سستی کرتے ہیں. ہاں، نماز میں سستی کرتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے بہنوں، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں بہنوں؟ نیکی کے راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا پڑ جائے انہیں، تو وہ ان کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے بہنوں، ان کی پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں. ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انہیں پسند نہیں ہوتا. انہیں کیا لگتا ہے بہنوں؟ وہ جرمانہ لگتا ہے. اپنی ذات کے اوپر، اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے بہنوں. ہاں،
اب مثال کے طور پر ہم عورتوں کو دیکھ لیجئے بہنوں، اب کوئی نیا جوڑا دکھ جائے، کوئی گھر میں ڈیکوریشن کا سامان دکھ جائے، کوئی نیو کراکری باہر دکھ جائے تو کچھ بھی کریں گے بہنوں، اگر چاہیے تو چاہیے. لیکن وہی دین کے معاملے میں تھوڑا مال خرچ کرنے کی جب ہمیں بات آتی ہے تو ہم 10 دفعہ اسے سوچتے ہیں بہنوں. ہاں، اپنی خواہش کے لیے، اپنی ذات کے اوپر جب خرچ کرنا ہوتا ہے تو اتنا نہیں سوچتے بہنوں جتنا ہم دین کے معاملے میں خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، ہے نا. اور دوسرا سبق اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے بہنوں کہ دین کے معاملے میں بیکار سوال، غیر ضروری سوال اور غیر ضروری باتیں، غیر ضروری گفتگو سے کیا کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. بال کی کھال نہیں اتارنی ہے. ہاں، قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے. یعنی جو آسان حکم دیا گیا تمہیں بس اس کو بجا لاؤ، اس میں ڈیپ جا کر اس کی بال کی کھال نکال کے اگر تم اس میں گھسو گے نا تو اس پہ کیا ہوگا، تم پر ہی زیادہ اس کا وہ ہو جائے گا، برڈن ہو جائے گا، تم پھر اس کو نہیں کر پاؤ گے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اتنا ڈیپ میں کسی بھی احکام میں اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے بہنوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی اسلام کی خوبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، یعنی بیکار باتیں، لا یعنی باتیں جس سے وقت ضائع ہوتا ہے نا، وہ باتیں چھوڑ دے. یعنی انسان کا خوبصورت اسلام کیا ہے کہ وہ بیکار باتوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہنوں کہ اغدود سے بچو، اغدودات سے بچو. اب یہ بہنوں اغدودات کیا ہوتے ہیں کہ وہ مسائل، وہ مسئلے جو آنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اغدودات. مثال کے طور پر دیکھیے بہنوں، جیسے پتہ ہے ہمیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا. تو اگر کوئی شخص یہ پوچھنا شروع کر دے کہ اچھا قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر فجر کیسے ہوگی اس دن، پھر یہ کیسے ہوگا، پھر وہ کیسے ہوگا، یعنی وہ مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں. تو ایسے سوال جو اگر ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یعنی ایک ہائپوتھیسس ہو بہنوں، بیکار کی باتیں ہیں، تو اس سے حدیث میں آیا بہنوں کہ اغدودات سے بچو، یعنی جو مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو. یہ ہم عورتوں میں کتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں بہنوں. ہاں، ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن ہم 100 سال آگے کی پلاننگ کر لیتے ہیں بہنوں، ہے نا. یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ سب سے زیادہ عادت ہم عورتوں میں ہے بہنوں. اور حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیلا اور قولا سے منع کیا گیا ہے. قیلا اور قولا، قیلا کسے کہتے ہیں بہنوں اور قولا کسے کہتے ہیں، یعنی کہی گئی اور اس نے کہا، کہی گئی اور اس نے کہا، اس بات سے منع کیا گیا ہے. یعنی جو باتیں ایک جگہ کہی گئی ہو بہنوں، ٹھیک ہے، سنی سنائی باتیں نہیں بول رہی میں، کیا بول رہی ہوں، کہی گئی ہیں ایک باتیں کہیں کسی جگہ پر، یہ کہا گیا ہے، لیکن وہ کہی ہوئی باتوں کو دوبارہ دہرانے سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے. یہ اس نے کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، تو کثرت سے ایسی باتوں کو دہرانا ہمارے دین میں کیا ہے بہنوں، منع کیا گیا ہے. اسے کہتے ہیں قیلا. ہاں، اور قولا، اس قیلا نے اور باجی دوسرا ہو قولا قیلا اور قولا. اور اس نے کہا بہنوں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا، ہم فون کال، دیکھیے ہمارے فون کال کو ذرا چیک کر لیں، ہم کیا کہتے ہیں، اس نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ہاں پھر میں نے یہ کہا. پورے فون کال پہ ہماری کیا ہوتی ہے، یہی باتیں ہوتی ہیں نا بہنوں. تو اس سے ہمارے دین میں کیا گیا ہے بہنوں، منع کیا گیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں پسند بہنوں. یہ بھی نہیں پسند کہ ہم آگے کی، بہت زیادہ آگے کے بارے میں، مسئلوں کے بارے میں سوچ کر آج ہی اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ ہم کہیں کہ ارے اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس دن اس نے یہ کہا تھا، اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جائے. ہاں، تو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بالکل نہیں پسند بہنوں کہ اگر کسی انسان نے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہا ہے اور اس کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن ہم اپنے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے اس چیز کو لے کر اپنے باتوں میں ڈھال لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے بہنوں. ٹھیک ہے، کوئی انسان کسی چیز کو کسی اور مقصد کے حساب سے کہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسے اپنے حساب سے لے لیتے ہیں، تو یہ چیز کو بھی ہمارے دین میں کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بہنوں، فساد ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کے یہ سارے اعمال سے ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے بہنوں یہاں پر کہ تم ایسا نہیں کرنا. قیلا اور قولا سے منع کیا گیا بہنوں، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بہت زیادہ سوال پوچھنے سے منع کیا گیا بہنوں. ہاں،
اور آپ دیکھیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں، ہاں اتنی چیزیں ہم نے پڑھی نا آج، حدیثوں سے بھی پڑھی بہنوں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں بے حد پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں نا بہنوں، آپ بتائیے ہیں یا نہیں ہے؟ بتائیے بتائیے بہنوں، زیادہ باتیں کرنا ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ بتائیے۔ نہیں باجی، آج سے نہیں کریں گے زیادہ بات، ہم منع کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ بہت انشاءاللہ خوبی کرے اللہ، آج سے ہمیں ہدایت دے باجی کہ ہم فضول کی باتیں نہ کریں۔ اچھا دیکھیے بہنوں، اگر ہم یہ قیلا اور قولا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے کہا، اس نے کہا، اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو کیا ہماری زندگی آسان ہوگی یا مشکل ہوگی؟ بتائیے۔ آسان ہوگی باجی، آسان ہوگی۔ آسان ہوگی نا؟ ہاں ہاں آسان آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اور ہم وقت بھی وقت بچے گا باجی۔ وقت بھی بچے گا اور دماغی مریضہ بننے سے ہم بچ جائیں گے، ہے نا، وقت بھی بچے بچ گا جائیں گے، اور فساد بھی ہاں نہیں باجی، ہوگا، ٹھیک ہے، فساد بھی نہیں ہوگا، رشتے بھی بچ جائیں گے ہمارے ہاں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، ہاں اگر کسی نے کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہے، پتہ ٹھیک ہے، نارملی اس نے ایک چیز کہہ دی، لیکن وہ چیز ہمارے دماغ میں دوسری طریقے سے آ گئی، ٹھیک ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا اور اس چیز کو ہم نے کیا کر لیا، دوسرے اس میں لگا کر استعمال کر لیا، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے بہنوں، بالکل ناپسند کیا ہے، ہاں، تو یہ بھی نہیں منع سمجھیں گے کیا ہے۔ بہنوں، ٹھیک ہے، سامنے والے کو چانس دیں گے۔ اگر کسی انسان کی بات ہمیں بری بھی لگ جائے نا بہنوں، تو ہم کیا سوچیں گے، ارے شاید اس کا مطلب یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو ہم بہت ساری چیزیں سوچیں بہنوں اس کی، ارے شاید اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، غلط مطلب ہی نہیں لینا بہنوں، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، سوچیں گے کہ شاید اس بہن کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بہت ساری چیزیں اگر ہم سوچیں گے نا تو ہمارے دماغ میں آ بھی جائیں گی بہنوں۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ کا آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، اگر اس پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کریں گی نا بہنوں تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس آمین کو آمین بہت باجی، آسان کر ضرور دیں گے کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صحیح میں لے لیجیے۔ جی جی، تو کیا کریں گے بہنوں، قیلا اور قولا نہیں کریں گے، فون کال پر جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر مال کو نہیں ضائع کریں کرنے گے سے بھی باجی، بچیں بالکل گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، جیسا ہم اپنے ذات پر خرچ کرتے ہیں نا اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ باقی وہی رہے گا بہنوں جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی سب تو فنا ہو جائے گا بہنوں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا وہی بچ گیا، باقی سب کیا ہو گیا، فنا ہو گیا، الحمدللہ۔ تو آج کی آیتیں آپ سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ، اچھے سے سمجھ میں آئی، عمل کرنے والا بنائے باجی، بہت اچھے سے بتایا۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے بہنوں آج کی آیتوں میں؟ جزاک اللہ خیر۔ باجی جی جی، یہ ذبح کا حکم کب دیا گیا تھا؟ کب دیا گیا تھا، اس سے مراد مطلب کیا ہے آپ کی؟ مطلب آپ جب وہ آ گئے تھے وہاں پر صحرا میں رکے تھے وہاں پر رکوا تھا یہ واقعہ؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا بہنوں، آئی تھنک فلسطین۔ عامرہ اپی آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ عامرہ اپی؟ نہیں، وہ آسمان کو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ پتلا بنائے تھے اس کو پوجنے کے لیے اس وقت دیا گیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ 3-4 چیزیں ہیں بہنوں، ایک تو کیا تھا، دیکھیے وہ صحرا سے نکل کر سمندر سے نکل کر آئے تھے، کیا مطلب ہے بات؟ سمندر سے نکل کر جب وہ آئے تھے، سوالات نہیں کرنا ہے نا نہیں جو اللہ نہیں نہیں، رک جائے عامرہ اپی، عامرہ اپی، جی جی ہاں، واقعہ تھا، اس سے پہلے قتل کا واقعہ تھا۔ ایک سیکنڈ رک جائیے جی باجی، قتل کا واقعہ تھا، جی باجی۔ سب بہنیں پلیز میوٹ پر رہیں، مرزا سب کو میوٹ آن کرو۔ جی جی آپ عامرہ اپی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا تو وہ کب دیا تھا؟ وہ گائے کو ذبح کرنے کا تھا، بنی اسرائیل کے درمیان ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا تھا مال کے لیے، دولت کے لیے، تو اس کو گواہی کے طور پہ اس نے جا کر کے کسی اور پر الزام لگا دیا تھا جھوٹا، تو وہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ گواہی مانگ رہے تھے، تو کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے بتایا جائے گا۔ اللہ آزما رہے تھے، اللہ تو ایسے بھی بتا سکتے تھے نا ان کو کہ کون قاتل ہے، لیکن اللہ کو بنی اسرائیلیوں کو آزمانا تھا، تو اللہ نے حکم دیے کہ گائے کو جا کر کے ذبح کرے۔ جی جی، یہ آگے کی آیتوں میں ہے آپ، الحمدللہ ابھی یاد آیا مجھے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ وہ آگے شاید بھی وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ ہاں وہ جی جی الحمدللہ، جی سمجھ میں آیا سسٹر آپ کو؟ جی 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 یہ تو باجی، جزاک تین اللہ خیر۔ باتیں بتائی ہیں باجی، یہ جوانی بڑھاپے تک اور جی جی،
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا ہے. 3 نہیں ہے بہن، 5 ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو غریبی سے پہلے، مفلسی سے پہلے، اور فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنیمت جانا ہے. الحمدللہ. تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا بہنوں آج کی آیتوں میں؟ نہیں بات. الحمدللہ. تو آج کی آیتوں سے کیا سیکھا بہنوں آپ نے؟ کوئی بتائیے مجھے کہ آج آپ نے کیا سیکھا آج کی آیتوں سے؟ آج کے آیتوں سے بہت ہی بڑا سیکھی بات دی کہ ہم ان میں حجے نہیں کرنا چاہیے، کی باتوں میں حجے نہیں کرنا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ میں سوچنا. الحمدللہ. دیکھیں ماشاء اللہ اچھے سے سمجھ میں آیا. ہر بہن ایک ساتھ بولے لیکن سارے پوائنٹ آپ نے کور کر لیے بہنوں. مجھے سمجھ میں آ گیا آپ نے کیا کہا. الحمدللہ. 4-5 بہنوں نے 4-5 پوائنٹ ایک ساتھ بول دیے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. تو چلیے کلاس کا ہماری مکمل ہو گئی بہنوں. انشاءاللہ دعا پڑھ کے کلاس کو مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.